الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 آپ کے سامنے پڑھی۔ اس مناسبت سے اللہ سے محبت کے تقاضے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ کون سی نشانی پائی جائے گی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ واقعی یہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے؟ ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سب سے اہم نشانی تو وہی ہوتی ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرے تو وہ اس کی بات مانے۔ عربی کا ایک شعر ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اور واقعی تمہاری محبت سچی ہے تو تم جس سے محبت کر رہے ہو اس کی بات مانو، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، تو بات ماننا سب سے اہم ہے۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو انعام دیا ہے۔ کیا کہا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں اور رسول کی بات مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ نبیوں پر، سچے لوگوں پر، شہداء پر اور نیک لوگوں پر۔ کیا ہی بہترین یارانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ہر چیز مانگیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم پریشان حال ہیں تو اپنی پریشانی کا تذکرہ اللہ کے سامنے رکھیں اور صحیح وسائل تلاش کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ آگے اللہ نے کہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اولاد مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، کسی اور کے اندر طاقت نہیں کہ اولاد دے دے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ ہر ایک کی فریاد سننے والا صرف اللہ ہے، ہر ایک کو دینے والا صرف اللہ ہے، خزانے عطا کرنے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ اللہ کا کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ تنہا مالک ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، کسی اور کو حصے دار بناتے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوجا جائے، اللہ کا درجہ کسی اور کو دیا جائے، روزی روٹی کسی اور سے مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھا جائے کہ وہ اولاد دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے، بگڑی بناتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، تو یہی شریک ٹھہرانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام چیزوں کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا،
اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی بات مانیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، بغیر عمل کے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور وہ بھی اچھا عمل ہونا چاہیے، تب آدمی کامیاب ہوگا۔ مثال تو ویسی ہی ہو گئی کہ اگر ہم کھیت کے اندر بیج نہیں بوئیں گے تو وہ کھیت ہمارا کیسے لہلائے گا، کیسے کوئی چیز اس میں آئے گی؟ نہیں آ سکتا۔ اگر ہم گیہوں بوئیں گے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم جو کاٹیں، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو برا پائیں گے۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بوجا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا؟ کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا سورہ عصر میں بھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہے اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو اللہ کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 1۔ آپ بلند رب کے نام سے تسبیح بیان کیجئے، آپ بلند رب کے نام کی تسبیح پڑھیے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پسند کیا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسی چیز کو پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 30، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ نے حرام کیا تو وہ بھی حرام سمجھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کو ناپسند کیا آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرے، اسے اچھا نہ سمجھے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ کتاب میں یہ آیت اتار چکا ہے، یہ باتیں بیان کر چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو تم لوگ ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملے میں لگ جائیں۔ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے جو لوگ برے لوگ ہیں اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں کافروں کو اور منافقوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حدود کے طور پر متعین کیا ہے اور پسند کیا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس کو بھی پسند کرے۔ جیسے اللہ کے گھر کو لوگ پسند کریں، کعبہ کو پسند کریں، اس سے محبت کریں، اس طریقے سے کہ اللہ موقع دے تو وہاں حج کے لیے جائے، اس کا احترام کرے، اسی طرح اللہ کے کلام کا احترام کرے، قرآن کا احترام کرے۔ اللہ نے کہا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 32، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ شاعر اللہ کی عزت کرتے ہیں تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے آدمی دین اسلام سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے، نماز سے محبت کرے، روزے سے محبت کرے، حج سے محبت کرے، آدمی ان تمام چیزوں سے محبت کرے جس چیز سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دین اسلام سے محبت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کرے، کیونکہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک محبوب دین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین محبوب نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے
کہ آدمی اللہ ہی سے محبت کرے اور جو لوگ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے، کن لوگوں کو؟ جو لوگ مومنین ہیں، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو دشمن ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، گرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے اور ان کی تائید کی ہے روح القدس کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی مدد کرے۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آدمی دین اسلام کی مدد کرے، اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کرے۔ ہم اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو تبلیغی مذہب ہے، لوگوں تک پہنچانے والا مذہب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی تھی اور جس طریقے سے یہ دین لوگوں تک پہنچایا تھا، آج اسی کی دین ہے، آج وہی چیز ہے، آج وہی محنت ہے جس کی بدولت ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے بہت کم ہے۔ یہ کام جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اسلام جو ہمیں پھیلتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے، یہ سب صرف اور صرف محنت انہی لوگوں کی ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہترین امت بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ آدمی کسی اور کے لیے پیدا ہو، لیکن یہ امت محمدیہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں، حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، تبھی تو کام بنے گا، ورنہ کیسے ہوگا؟ افسوس آج ہمارا اخلاق تو ایسا نہیں رہا کہ لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے، اللہ کے دین کو مان لیتے، اسلام قبول کر لیتے۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، توحید کا یہ کام باقی ہے، لوگوں کو سمجھانا باقی ہے، وہ کام ہوا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا اب اس طریقے پر ہمیں چلنا ہے اور لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے اس دین کو اپنے تک محدود رکھا تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، ورنہ وہ لوگ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، لوگوں کو اس کا درس دیا جائے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تم تمام کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے سب سے بہترین چیز جمع کر رکھی ہے۔ یعنی لوگوں نے جو چیز جمع کی اس میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس کو طاقوں میں سجا کر رکھیں تو یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، آج ہماری ذلت و خواری اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے، اس کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برکت کے طور پر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل کے لیے بھی ہے۔ صحابہ نے عمل کیا تو دنیا کے اندر ان لوگوں نے حکومت کی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا
اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہی سربلندی ہمیں حاصل ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تبھی اللہ سے محبت کا تقاضا صحیح ہوگا، اللہ سے محبت کا صحیح حق ادا ہوگا، ورنہ زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے وہ اس طریقے سے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ہر چیز کو اپنے حساب سے کر لیتے ہیں، ذرا اپنی اولاد کی بات آ گئی تو اپنی اولاد کو ہم اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اللہ کے قانون کے وہاں پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی بالکل اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھے اور اللہ سے محبت کرے، دوسری تمام محبتیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہوگی، اصلی محبت صرف اور صرف اللہ سے ہوگی، اللہ کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں جو پریشانیاں لاحق ہو ہم ان تمام پریشانیوں کو تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے جھیل جائیں۔ الحمدللہ اسلام کے اندر جو تقدیر کا مقام ہے، اچھے تقدیر کے اچھے برے ہونے کی جو اہمیت ہے، اگر آدمی اس پر عمل کرے تو کوئی خودکشی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہم کو مال نہیں دیا ہے تو یہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے، اللہ نے اگر ہمارا مال چھین لیا تو یہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ تو اللہ ہی کے لیے ہم تمام چیزوں کو پسند کریں، اللہ ہی کے لیے ہم تمام مصیبتوں کو جھیل جائیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آئی ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں نے اٹھائی ہے، دنیا میں نبیوں سے زیادہ کسی اور نے تکلیف نہیں اٹھائی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور آزماتا ہے تاکہ جنت میں اس کے مقام کو بلند کرے۔ اس کے علاوہ نبیوں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ایمان کے اعتبار سے اس کو آزماتا رہتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے دنیا میں اسے تکلیف دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند کرے اور جنت میں اس کو اونچے مقام پر رکھے۔ تو جتنی بھی تکلیفیں آئی، چاہے وہ تکلیف بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ تکلیف ڈر کی صورت میں ہو، چاہے وہ مصیبت کسی کے انتقال کی شکل میں ہو، چاہے وہ مصیبت جان و مال کے نقصان کی شکل میں ہو، چاہے وہ مصیبت ہماری تجارت کے گھاٹے کی شکل میں ہو، ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تو آزمائیں گے، مسلمان ہونا تو آسان ہے لیکن اس پر جمے رہنا یہ کافی مشکل ہے، اور جب جمے رہیں گے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں، تو صبر سب سے بڑی دولت ہے، صبر سب سے اہم چیز ہے۔ پریشانی میں آخری سہارا جو ہے وہ ہے صبر۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی مصیبتیں آتی ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور یہ اچھے طریقے سے یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھیے، اخلاق کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھیے، اور مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، تب آپ کو سکون ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2963، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ مال کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، ورنہ کیا ہوگا، تم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، یا اس کا انکار کرنے لگو گے، یا اس کو گھٹیا سمجھنے لگو گے،
کہ اللہ نے فلاں کو دیا مجھے کہاں دیا، صحیح طریقے سے قدر نہیں کر پاؤ گے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے، تب آدمی کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو رب مان کر اس پر راضی ہو جائے تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 34، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. ایمان کا مزہ چکھ لیا، یقین کا مزہ چکھ لیا کس آدمی نے؟ جس نے اللہ کو رب مانا اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا اور دین اسلام کو دین مان لیا. اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد ہم اس پر جم جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 میں کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے تو فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں تم غمگین نہ ہو، افسوس نہ کرو، تمہارے لیے تو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اور آیت نمبر 32 میں کہا نزلا من غفور الرحیم، یہ تو بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے. یعنی ان کو وہاں ہر چیز ملے گا جو وہ چاہتے ہیں. ثابت قدمی کا ثبوت دیا بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ نے دیا لیکن بلال کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284. یہ اللہ سے محبت تھی جب امیہ بن خلف کے لوگ روڈوں پر ان کو کھینچا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، رسیوں میں باندھ دیتے تھے. لوگوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے اسلام لانے کی وجہ سے، جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو ننگا کیا جاتا ہے. ویسا ہی کیا جاتا تھا. ان کی زبان سے ایک چیز نکلتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. غور کیجئے سمیہ اور اس کے خاندان پر رضی اللہ عنہا اور رضی اللہ عنہم اجمعین اس طریقے سے لوگ ان کو تکلیف دیتے تھے. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383. خود ننگی کر دی گئی ہے، بیٹا بھی ننگا کر دیا گیا ہے، شوہر بھی ننگے کر دیے گئے ہیں، لیکن ایمان سے لوگ ہٹا نہیں سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا وہ کہتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، جنت تمہارے لیے. تو خلاصہ اللہ سے محبت کا تقاضے کا یہی ہے، ایک اللہ کو مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے اور ہر چیز میں اسی کو مانا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو یہ محبت کے تقاضے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تقاضے ہیں. اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہمارے لیے نقصان ہے. جو باتیں بتائی گئی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام.